یہ جو انسانیت کے دشمن ہے، یہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہے، دے آر دا انیمیز آف ہیومینٹی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی پلیز کائنڈلی انٹروڈیوس یور سیلف، اپنا بتائیں آپ. Thank you, Your Excellency. I am Bishop Eindrias Rehmat, responsible of this diocese and very especially where this incident has taken place. Thank you very much for your kind words and your precious gestures which you have shown and encouraged our people. I also want to know how you ensure in future that such incidents will not occur. Thank you. Thank you so much. Let me assure you that first of all, we are not pursuing the enemies of peace, the enemies against our minorities out of compulsion. It is out of conviction. We, as a follower of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, we as the follower of Muhammad, peace be upon him, it is binding upon us, and according to the law and constitution of this great country of ours, it encourages us, it forces us to respond to such atrocities wherever they occur. We will never condone the persecutors. If anyone goes for persecution of any sort of community, the prosecution would follow them. The laws of this country would ensure that it does not happen in the future. And if it happens, unfortunately, you will find the society and state of Pakistan not with the tyrannical forces, not with the dark forces. Rather, we will stand shoulder to shoulder with our brothers, with our sisters, the one who are victims. We will be the voice of the voiceless. We will express not just our support, rather you would see our tangible and meaningful support with the community and with any victim. Thank you. Zindabad. عیسائی جہاں جہاں روئے زمین، اس پلانٹ میں جہاں عیسائی ہوگا، جہاں پہ بھی ہوگا، وہ اپنے عقائد کے اندر رہتے ہوئے، ان عقائد میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے، اسی انداز میں ان کے مرد اور خواتین اپنی زندگی گزارتے ہوئے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، یہ حکم فرض ہے کہ انہوں نے ان کا تحفظ کرنا ہے، ان کے مال و متاع و عزت و آبرو، ان تمام کے جو محافظ اور امین ہوں گے وہ امتی ہوں گے. میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہ رہا، اگر کوئی یہ کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا واقعی وہ امتی ہے. اس کو ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ابھی یہاں قرآن حکیم کی آیتیں تلاوت ہوئی. کوئی بھی معاشرہ وہ عدل و انصاف ان کے اصول کے تحت وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے، وہ قائم رہ سکتا ہے. اس کا جو قیام ہے وہ مادی وسائل اس کو گارنٹی نہیں کرتی، علمی جد و جہد اس کو گارنٹی نہیں کرتی. ایک ہی اصول ہے کہ جو وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے بیچ جو سینس آف جسٹس ہے، جو انصاف کے حصول کا احساس ہے، وہ یکساں طور پہ تمام لوگوں میں موجود ہو. جب وہ موجود ہوتا ہے تو وہ گھر بھی قائم رہتا ہے، وہ معاشرہ بھی قائم رہتا ہے، وہ مملکت بھی قائم رہتی ہے. اور جو گھر کے دشمن ہو، جو اس معاشرے کے دشمن ہو، جو اس مملکت کے دشمن ہو، ان کا پہلا وارث نظام انصاف پہ ہوتا ہے.
مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے فورتھ کمنگ چیف جسٹس صاحب یہاں غالباً 2 روز قبل تشریف لائے. چیف منسٹر پنجاب نے لیڈ رول لیا. ہماری ملٹری لیڈرشپ نے فورتھ کمنگ انداز میں آئے اور انہوں نے انشور کیا آرمی چیف نے کہ مائنورٹیز کے رائٹس کے پروٹیکشن پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آئی ایم سو پراؤڈ کہ ہمارے صوبے میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی صورت میں ایک ایبل بیوروکریٹک لیڈرشپ ہمارے پاس، ایک ایبل ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں کے جو ضرورتیں ہیں، یہاں کے جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں مستقبل آنے والے وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک چیز ہے جو انسان کی اختیار سے باہر ہے اور وہ ہے مستقبل. کسی کو نہیں پتا آنے والا کل کیا لے کے آئے گا. کوئی نہیں جانتا کہ پرسوں کیا آئے گا. کوئی بھی آنے والے وقت کو پریڈکٹ، ابھی تک انسانی علم اس سطح پہ نہیں پہنچا کہ وہ آنے والے وقت کا بتا سکے.